الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہم نے سنی. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز اپنی تعریف سے کیا، اور قرآن میں کل 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے کیا. ان میں سے ایک یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز اپنی تعریف سے اور اس کے بعد اپنے بندے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سے اور اس کے بعد پھر ان پر نازل کیے جانے والے قرآن اور اس کی اہمیت سے کیا. اور یہ تینوں چیزیں ہی قرآن کے ان موضوعات میں سے ہیں جن کو بتانے، جن کو سمجھانے اور جن کو لوگوں کے سامنے اس اعتبار سے رکھنے کے لیے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں ڈسکس کیا گیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی، ایک خاص کتاب نازل کی. مراد اس سے قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ نازل ہونے والی وحی جو حدیث کی صورت میں ہے وہ بھی مراد ہے. اور یہ کتاب سے مراد یا کتاب اللہ سے مراد قرآن کے ساتھ حدیث کو لینا، یہ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے. تھوڑا سا وہ ایک زنا کا مقدمہ تھا، وہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجیے. آپ نے فرمایا واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ. اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان لازمی کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا. پھر آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ قرآن میں نہیں ہے، وہ فیصلہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے. اور وہ فیصلہ ایسا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، تابعین نے لیا اور آج تک امت میں متواتر چلا رہا ہے. اور وہ ہے زانی کو کوڑے لگانا اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی بات کو، اپنے اس فیصلے کو کتاب اللہ قرار دیا، اس لیے کہ یہ وحی سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کے جنہوں نے کتاب نازل کی علی عبدہ، اپنے بندے پر. یہاں پر عبد سے مراد کیا ہے؟ اپنے غلام پر، اپنے بندے پر. یہاں عبد سے مراد کوئی عام عبد، کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ان کی ذات گرامی ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن میں دیگر جگہ پر آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی وصف کیوں نہیں بیان کیا گیا، یا آپ کا نام یہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ یوں کہہ دیا جاتا الحمدللہ الذی انزل علی محمد
یا یوں کہہ دیا جاتا الحمدللہ الذی انزل علی المزمل المدثر، مختلف نام دیے گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا وہ عبد کا ذکر کیا. حالانکہ کتاب کا نازل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیے جانے والے تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے جاتے رہے ہیں وہ تمام کے تمام معجزات ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوتے رہے، ان کی زندگی میں ختم ہو گئے یا زندگی کے بعد ختم ہو گئے. جیسے قوم ثمود میں صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، ان کی زندگی میں وہ اونٹنی ختم ہو گئی تھی، ان کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا وہ ان کی زندگی کے بعد ختم، اس میں معجزانہ جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی وہ عصا اسی طرح سے سانپ بنتا رہا اور اسی طرح سے معجزانہ امور اس سے سرزد ہوتے رہے، ایسا نہیں تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، ویسے کئی معجزے دیے گئے، لیکن وہ معجزہ جس کے ذریعے سے آپ نے سب کو چیلنج کیا وہ کوئی اور معجزہ نہیں تھا سوائے قرآن کے. اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ قیامت تک رہنے والا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ذکر کیا وہ عبد ذکر کیا. اس سے پہلے یہ سورۃ الکہف ہے، اس سے پہلے والی سورہ سورۃ الاسراء ہے جس کو سورۃ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح ہے. معجزہ اسراء یہ بھی بہت بڑا ایک معجزہ ہے. اسراء و معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک کی سیر کروائی گئی اور تفصیلی سیر کروائی گئی، اور سب کچھ ہی ایک رات کے چند لمحات میں ہوا. اتنے بڑے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال ہوا. یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف ہے ہی بندگی، ہے ہی ان کی عبدیت. سارے کے سارے ہم اللہ کے غلام اور بندے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی فضیلت، ان کی بڑائی، ان کا شرف یہ ہے کہ وہ بندگی میں تمام بندوں سے بلکہ تمام مخلوقات سے آگے فائق اور ان سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں آگے بڑھے ہوئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ تو تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بالا مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی یہ حبیب اور خلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بڑے بڑے واقعات کا ذکر قرآن میں کیا، وہاں پر اپنے رسول کا نہ ہی نام ذکر کیا، نہ ہی ان کا کوئی اور وصف ذکر کیا، بلکہ ان کا بندہ ہونا یہ ذکر کیا کہ وصف بندگی سب سے بڑھ کر اور سب سے بہترین ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہمیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بندگی پیدا کرنی چاہیے، غلامی پیدا کرنی چاہیے، بندوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، یعنی غلاموں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اپنے اللہ کے لیے. غلام اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے، ہمیں اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہونا چاہیے. غلام اپنے آقا کا ادب و احترام اس میں فائق ہوتا ہے، ہمیں ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے. غلام اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. غلام اپنے آقا کے سامنے عاجزی، انکساری، بندگی اس طرح سے پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمیں اسی طرح سے پیش آنا چاہیے.
غلام کبھی اپنے آقا کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں کرتا. ہمیں کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے. بندگی تو نہ ہو. غلام کبھی تکبر نہیں کرتا آقا کے سامنے. ہمیں بھی اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے سامنے کسی بھی اعتبار سے، نہ بات چیت کے اعتبار سے، نہ کاسٹ کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ صلاحیت کے اعتبار سے تکبر نہیں کرنا چاہیے. بندوں کو، غلاموں کو یہ چیزیں جچتی نہیں، اور خاص طور پہ جو بندے اللہ کے غلام ہوں ان کو تو یہ چیزیں بالکل ہی نہیں جچتی. تو یہ غلامی ہے جو ہمیں دنیا کے تمام غموں سے بھی آزاد کرتی ہے اور تمام دوسرے بندوں سے بھی ہمیں آزاد کر دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اس سورہ میں اور بھی بہت کچھ ہے، جو آیات ہم نے پڑھی ان میں آگے بھی بہت کچھ ہے. چند الفاظ ہی ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی بندگی کو پیدا کر دیں. اللہ ہمیں بھی اپنا واقعی، حقیقی اور خالص بندہ بنا لے، اور یہ بندگی ہمارے رگ و پے میں اللہ بسا دے. اسی بندگی پر اور اس بندگی کی انتہائی خوبصورت اور انتہائی مخلصانہ کیفیت پر اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.